بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے پروگرام یوٹیوب کا نئے پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان رانا دلشاد۔ آج ہم موجود ہیں لاہور کے معروف بزنس مین اور ایشیا کی سب سے بڑی لوہے کی مارکیٹ مصری شاہ لوہا مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری اور راوی انڈسٹریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین انعام الحق بٹ صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے لوہے کی صنعت پر جو اتار چڑھاؤ آج کل ہے ڈالر کی وجہ سے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ فرنیسز کے حوالے سے جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں ان کی طرف سے سہولیات کوئی نہیں ہیں۔ سال کے آخر میں ان کو یاد آ جاتا ہے یکدم کہ یار اس کو بالکل بند کر دو، پہلے سیزن آف ہوتا ہے، اوپر سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے بند کر دو، سیل کر دی جاتی ہیں، ڈی سیل کے لیے بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم انعام الحق بٹ صاحب سے بات کریں گے۔ جی بٹ صاحب بتائیے گا آج کل مصری شاہ میں لوہے کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا پلیٹ فارم میسر کیا کہ ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں، ارباب اختیار تک پہنچا سکیں۔ آپ کا بہت مہربانی۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ملک میں موجودہ معاشی صورتحال کی وجہ سے انتہائی کساد بازاری کا سامنا ہے۔ کوئی اپنا سرٹینٹی نہیں ہے، اپنا روز صبح و شام اپنا صورتحال بدلتی ہے۔ ایک دم اپنا سم ٹائمز مارکیٹ انتہائی گر جاتی ہے اور سم ٹائمز پھر وہ گریجولی تھوڑی تھوڑی اوپر جاتی ہے، مگر اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اپنا ریزروز نہ ہونے کی وجہ سے ایل سیز کا اجرا نہیں ہو رہا، اپنا پیچھے سے اپنا سپلائیز نہیں آ رہی، اور اس کے بعد اپنا کیا کہتے ہیں ادھر ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیل کی صنعت کا سارا انحصار ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ نہ ہی کوئی عام آدمی جو ہے نا اپنی کنسٹرکشن کر رہا ہے، سیمنٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے، اسٹیل مہنگا ہونے کی وجہ سے، اور دوسری چیزوں کے اپنا ریٹس جو ہیں انتہائی بڑھ جانے کی وجہ سے، جو کہ ڈالر سے ریلیٹڈ ہے ہر چیز، جو بھی سرامکس کا سامان باہر سے آتا ہے، لوہے کا بنیادی اسکریپ باہر سے آتا ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، ان کے ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے نا وہ کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن کا کام بند ہے، اور جس وجہ سے اسٹیل انڈسٹری اور اس سے ملحقہ جو الائیڈ اپنا 30-40 قسم کی انڈسٹریز ہیں وہ انتہائی بحران کا شکار ہیں، جس سے اگر ان کو ایٹ لارج اسکیل کیلکولیٹ کیا جائے تو لاکھوں لوگ جو ہے نا اس وقت بے روزگار ہیں۔ جی بٹ صاحب، آج کل فرنیسز کے حوالے سے انوائرمنٹ بہت زیادہ ان ایکشن ہے، اور آئے روز کئی فیکٹریاں جو سیل کر دیتے ہیں۔ کاروبار کی پہلے ایسی صورتحال ہے کہ بہت سارے فیکٹریاں پہلے سے بند پڑی ہوئی ہیں، کیا یہ آپ کو اس قدر سہولیات بھی دیتی ہیں یا صرف ڈنڈے سے ہانکتی ہیں فیکٹری اونرز کو؟ جی یہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے انوائرمنٹ کی، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں۔ جو ساری دنیا کا نظام گھومتا ہے رائٹس اور اینڈ ڈیوٹیز پہ، یہ رائٹس ہم کو دینے کو تیار نہیں ہیں اور ڈیوٹیز ہم سے مانگتے ہیں۔ ہم نے اپنی ایسوسی ایشن کی، یہ اس میں 2 سیکٹر انوالو ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپوزٹ ہیں، یعنی کہ دونوں سیکٹرز میں فال کرتے ہیں، فرنیسز اینڈ اسٹیل ری رولنگ ملز۔ ہم نے اپنے ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن کا ایک لارج اسکیل پہ اجلاس بلایا تھا۔ ہم نے ان کو متنبہ کیا تھا کہ یہ جو سب اسٹینڈرڈ فیول ہے اس کا استعمال بند کر دیں، تاکہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے اداروں میں کام کرنے والی لیبر کی زندگیوں کو تحفظ دے سکیں، کیونکہ اگر ہمارے مزدور بیمار ہوں گے تو سمجھے ہمارا ادارہ سیک ہوگا۔ ان سے ہم نے کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے، اور لوگوں نے وعدہ کیا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اپنا سب اسٹینڈرڈ فیول چھوڑ کے اسٹینڈرڈ فیول پہ آ گئے۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ اس کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں۔ اس میں روڈ پہ ڈسٹ الرجی ہے، وہ اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اپنے کرنے والے کام ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ اپنا گاربیج کو آگ لگی ہوئی ہے، اس سے انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا۔ سڑکوں پہ اپنا ڈسٹ اڑتی ہے، اس سے اپنا انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا۔ گاڑیوں پہ اپنا پیٹرول گاڑیاں، ڈیزل گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، اس سے انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا۔
میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسٹیل انڈسٹری کا بہت بڑا حصہ اس وقت محمود بٹی اور اس کے گرد و نواح میں اپنا اسٹیبلش ہے. آپ دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ آپ اس کا پولیوشن انڈیکس نوٹ کریں, وہ اللہ کے فضل سے اپنا ماڈل ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن سے آدھا بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ادھر انڈسٹری چلنے کے باوجود انڈیکس کیوں نیچے ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا تمام میئرز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو پولیوشن کنٹرول کے لیے ضروری ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جوہر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن میں گاڑیوں کا فلو اتنا ہے کہ ادھر کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, مگر ادھر اپنا ایئر انڈیکس بہت برا ہے, بہت برا ہے. مگر نسبت آپ کے انڈسٹریل ایریا سے. جی سر, یہ آپ اپنے فون میں ایپ لوڈ کریں, دن میں 4 دفعہ چیک کریں. پوری یہ خود تسلیم کیا ہے اپنا آنریبل سیکرٹری صاحب جناب عثمان علی خان صاحب نے. انہوں نے کہا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ہماری بات مسائل یہ ہیں کہ ہم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ہم کو اپنا موقع دیا جائے, کیونکہ اس میں سے بہت سی انڈسٹری ایسی ہے جن کا بجٹ بہت تھوڑا ہے, تو اس لیے ان کو مالی مشکلات آ رہی ہیں. پھر ہمارے ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اسمال انڈسٹریز کے لیے, انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا ہم 0 ریٹڈ آپ کو لون دیں گے, یہ اپنا انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے, پولوشن کنٹرول کرنے کے لیے, اسموک کے لیے. وہ بھی بات ابھی کیا کہتے ہیں گفت و شنید کی حد تک ہے. انشاءاللہ میں بھی وہ بھی ہو, مگر ان کا بجٹ اتنا مخصوص ہے وہ کہ 40 50 60 فیکٹریوں کو زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کو جیسے آپ سولر پہ اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, سبسڈی دیتے ہیں, اسی طرح آپ اس مسئلے کو اس سے بھی امپورٹنٹ سمجھیں, کیونکہ وہ صرف انرجی کا بحران ہے جبکہ یہ اپنا انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے. آپ 0 ریٹڈ اپنا فنانسنگ کریں, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سکریبل لگوائے اور جو ہے نا ماحول کو مزید صاف کیا جا سکے. دوسری میں ہم نے گزارش کی تھی سیکرٹری صاحب سے کہ آپ ایک اپنا لا پاس کریں, اپنے محکمے سے کروائیں کہ وہ ہر بڑی فیکٹری جو کم از کم 10 کنال یا اس سے اوپر ہے اس کو بائنڈ کریں کہ وہ اپنے پریمسز پہ کہ 100 200 400 درخت لگائے نا, وہ اس کی اپنا 4 دیواری پہ لگائے, جہاں بھی مناسب جگہ اس کو میسر ہے اس کے پلان کے مطابق ان کو باؤنڈ کر دیں کہ آپ نے یہ فل اپنا صحت مند تناور درخت جو ہے نا 300 400 200 لگانا ہے, پھر آپ کو جو ہے نا پروڈکشن کی اجازت دی جائے گی. مگر اس وقت انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پازیٹیو میئرز لیے جا سکتے ہیں ان کی طرف دھیان کم ہے. اپنا اعلیٰ عدلیہ کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے امیڈیٹ باسز کو مطمئن کرنے کے لیے یہ صرف اور صرف ان کا دعویٰ جو ہے وہ اسٹیل رولنگ ملز پہ ہے, تاکہ یہ اپنا جو شام کو جاتے ہیں ہم نے اتنی سیل کر دی ہیں, اتنی بند کر دی ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی یہ قباحت چھپانے کے لیے یہ سال میں جب ایک دفعہ آتا ہے تو وہ سارا زور انڈسٹری پہ لگا دیتے ہیں, بجائے اس کے پورے لاہور میں انوائرمنٹ پہ کام کیا جائے, نئے درخت لگائے جائیں, وہ سارا زور انڈسٹری پہ لگاتے ہیں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے. جی بالکل, بلکہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ سیکرٹری صاحب نے کہو کہ بہت ہی, اور منسٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, راجہ بشارت صاحب نے انہیں بہت اپنا محبت اور شفقت دی اور سیکرٹری صاحب نے. مگر پاکستان کا نظام ایسا ہے, سیکرٹری صاحب جتنے مرضی اپنا ویل ویشر ہوں انڈسٹری کے, منسٹر صاحب جتنے مرضی ہوں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہوں, مگر نیچے جو بیوروکریسی ہے اور بیوروکریسی سے نیچے جو لوئر سٹاف ہے ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہو رہا ہے. ایون کہ لاہور چیمبر میں جب اپنے سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں باشکاف الفاظ میں گزارش کی, جناب جو صبح کے ٹائم اپنے ادارے چلاتے ہیں بلا خوف و خطر دروازے اوپن کر کے ان کو نہیں پوچھا جاتا, مگر جب ان کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے تو وہی اپنا ہراساں کرنے والے گروہ آ جاتے ہیں رات کو, جی دروازہ کھول لیں نہیں تو ہم دوبارے پھلانگ کے آ جائیں گے. یہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ گورنمنٹ تو عوام کو تحفظ دیتی ہے, سہولت دیتی ہے, اعتماد دیتی ہے. یہ گورنمنٹ اپنا خوف و ہراس پھیلا رہی ہے. یہ ہماری مل آنر ایسوسی ایشن میں انتہائی اپنا جو ہے نا اس کو
غم و غصے سے اپنا نوٹ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں بھی 30 35 40 ملازم ہیں اور بڑے اداروں میں 100 یا 100 سے اوپر بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر یہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے یا ان میں فرسٹریشن پھیل گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کب تک لوگوں کو روکے رکھیں گے؟ ہم چکی کے 2 پارٹوں میں پیس رہے ہیں. ایک طرف ہم اپنے ممبرز کو اپنا ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو مائل کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے میں ہیں اپنا غلط ہیں, گلٹی ہیں, وہ برائے مہربانی اس کو چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں. دوسری طرف گورنمنٹ ہے جو کہ اپنا ان کے علم میں لایا گیا ہے کہ جو صحیح چل رہے ہیں ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں اور جو غلط چل رہے ہیں وہ ہم نے ان کو چند اداروں کی نشاندہی کی تھی جو بلا دھڑک ڈنکے کے زور پہ سب سٹینڈرڈ فیول استعمال کر رہے ہیں. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وجہ صاف ظاہر ہے. ہم آپ سے کیا کہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. ان کو سب پتہ ہے وہ کیسے چلتی ہیں. تو یہی ہمارا سوال ہے کہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے, یہ اپنا جو ہے نا توسب کی اینک ختم کی جائے, مفادات کی اینک کو تبدیل کیا جائے, اور اپنا اگر آپ واقعی لاہور کو یا پنجاب کو اپنا بہتر ماحول دینا چاہتے ہیں تو پھر کائنڈلی میرٹس پہ کام کریں, اپنا پک اینڈ چوز پہ کام نہ کریں. یہ تو بات ہوگی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو آپ کو ہراس کیا جاتا ہے. تو دوسری طرف انرجی سیکشن میں بھی آپ کو بڑے کرائسس کا سامنا ہے, وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اور آپ کی ٹوٹل جو مل اونر ایسوسیشن کی ٹوٹل ملیں ہیں کتنی ہے اور کتنا سٹاف ہے اس میں؟ یہ تقریباً سر لاہور میں تقریباً 200 کے قریب اسٹریٹ اور ملز ہیں جن میں اپنا اسمال سکیل, میڈیم سکیل اور اپنا ہیوی اپنا ہے. ان میں تقریباً اپنا آپ ایوریج کم از کم 60-70 افراد ایک اپنے ادارے کے لگا لیں تو پھر دیکھ لیں کہ وہ کتنے 14,000 بنتے ہیں یا سم تھنگ کتنے. پھر ان کے ساتھ آپ 5-6 بندے افراد پہ مشتمل ایک کنبہ ہے, وہ دیکھ لیں کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں. 20,000 خاندان کا روزگار وابستہ ہے. یہ وہ ہے جو ڈائریکٹلی ہے. انڈائریکٹ جو متاثر ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہے, کیونکہ پھر جب وہی مال اپنا مارکیٹ میں آتا ہے ادھر لوڈنگ ہوتی ہے, ان لوڈنگ ہوتی ہے, اسٹیکنگ ہوتی ہے, ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, وہ اپنا اس میں ڈاؤن فال آنے کی وجہ سے وہ ہزاروں لوگ علیحدہ ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. جو کہ آپ نے بات کی انرجی کی, اس پہ ہمیں انتہائی اپنا جو ہے نا تشویش ہے کہ گو کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ کس گورنمنٹ نے کیا, مگر آج کی جو موجودہ صورتحال میں جو بجلی کے ریٹس ہیں اس میں انڈسٹری کا سروائیو کرنا جوئے شیر بنانے کے مترادف ہے. انتہائی مشکل کام ہے. آج تقریباً چھوٹے سے چھوٹے اپنا انڈسٹری کا بل کی ایوریج جو آ رہی ہے وہ 60 سے لے کر 70-75 روپے فی یونٹ ہے. اور یہ جو کمال مہربانی ہے حکومت کی, یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو بھیجتے ہیں یہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے. ہم ایک چیز کو کیلکولیٹ کر کے سیل آؤٹ کر دیا, اس کی اپنا نفع نقصان جو بھی ہماری قسمت تھے ہمیں آ گیا, مگر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ذمہ پچھلے گزرے ہوئے تیسرے ماہ میں آپ کے ذمہ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ دینے سے ہم الٹا خسارے میں چلے جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سا اپنا میجک ہے جو اپنا ہم پہ انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے 3 ماہ سے الا ماشاءاللہ ایک اور کالا قانون نافذ کیا ہے جو آج سے 18-20 سال پہلے ختم ہو گیا تھا کہ فکس MDI آپ استعمال کریں نہ کریں آپ کو وہ دینا پڑے گی. دیکھیں آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ادارہ استعمال نہیں کرتا آپ اس کی وجوہات پہ غور کریں. وہ لازمی بات ہے کہ اپنا نامناسب کاروباری حالات کی وجہ سے بند ہوا ہے نا, جسے اپنا ٹرمالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ سک یونٹ ہو گیا, بیمار یونٹ ہو گیا. بیمار یونٹ کو آپ فرسٹ ایڈ دینے کی بجائے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بجائے, اس کو بحران سے نکالنے کی بجائے
آپ کہتے ہیں جی آپ بند بھی پڑے ہیں تو ہمیں MDI دیں، جس کی وجہ سے یہ مزید اپنا بوجھ پڑا ہے لوگوں پر جو نامناسب حالات میں کچھ عرصے کے لیے اپنی انڈسٹری کو بند کر لیتے تھے، اب نہ وہ بند کر سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ یہ میری ڈائریکٹلی میاں شہباز شریف صاحب اور اپنا وزیر خزانہ صاحب اور وزیر توانائی سے گزارش ہے، کائنڈلی اپنی ملک کی انڈسٹری کا سوچیں، اس پہ غور کریں، اس سے جو ریونیو آپ کو ملنا ہے اس کا کوئی اور حل نکال لیں، مگر پاکستان کی انڈسٹری کو چلنے دیں۔ یہ نہ ہو کہ جو استعمار کا ایجنڈا ہے، جو غیر ملکی طاقتوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری ختم ہو جائے اور ہم صرف امپورٹ بیس کنٹری بن کے رہ جائیں، ہم صرف ایک لوگوں عالمی منڈیوں کے اپنا خریدار بن کے رہ جائیں۔ یہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہماری GDP بڑھے گی، ہماری گروتھ بڑھے گی، ہم سروائیو کریں گے، ادروائز اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، ہماری جدھر انڈسٹری زون ہے ادھر کوئی پانی کی فیسیلٹی نہیں ہے، کوئی ڈرینیج کی فیسیلٹی نہیں ہے، اور مانگتی ہے انوائرمنٹ جی، اور ہم ادھر اپنی مزدوروں کے لیے جو پمپنگ کرتے ہیں وہ پمپنگ ہم اپنی بجلی سے کرتے ہیں، اپنے پمپ سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا بل دیں، اور دے رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے، دے رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈسٹری زون جتنے بھی ہیں جو کہ اپنا انڈسٹری اسمال اسٹیٹ انڈسٹری نے نہیں ڈیولپ کی ہے، جہاں پہ خود انڈسٹری اسٹیبلش ہو گئی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، چاہے وہ شام کے ہو، چاہے وہ محمود بٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو، ادھر کوئی واٹر سپلائی نہیں ہے، کوئی واٹر ڈرینیج نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف چلان کرنے والے ہیں، بل دینے والے ہیں، اور کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی روڈز نہیں ہے۔ بہرحال ایک خوش آئند بات ہے کہ کیونکہ محمود بوٹی کے علاقے میں تقریباً اس کے گرد و نواح میں مرماری، کرول، لکھوڈیر وغیرہ میں روڈا نے جو ہے نا 7500 ایکڑ پہ ہمیں جو ہے نا انڈسٹریل زون قرار دیا ہے۔ یہ پنجاب حکومت سے کے گزٹ میں نوٹیفائی ہو چکا ہوا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہماری ضرورت کے لیے کافی منصوبے لا رہے ہیں، مگر وقت کا انتظار ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائمز۔ انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی سہولتیں لے کے آئے گا، مگر اس کی بھی سپیڈ کو نا سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ذرا کافی سلو ہے۔ بینک جو آپ کی معاونت کرتا ہے یا اس کا انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا، اس کے ساتھ ایک ریلیونٹ تو نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو کانٹا مینیجر کے ساتھ مل کر اپنا ایک قسم کی انڈائریکٹلی چوری کرتا ہے، جعلی پرچی بنوا کے۔ یہ گروہ تھانہ منامہ، بھگوان پورہ، کرول، مصری شاہ اور اس کے بعد پھر شیخو پورہ کی پٹی پہ جو نا بہت ایکٹیو ہے، اور ان کے روابط پتہ نہیں کہاں تک ہیں۔ یہ جو مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی شریف آدمی تھانے جاتا ہے تو اس کی FIR نہیں کاٹی جاتی، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، 20 واقعات ہمارے ہوئے ہیں ادھر، 1-2 FIR کے سوا کوئی نہیں کٹی، اور جو کٹی ہیں اس پہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی برآمدگی نہیں ہوئی۔ یہ بھی اپنا میں CCPO صاحب سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اس کو جو ہے نا منیوٹلی چیک کریں کہ اس میں کون سے عناصر شامل ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کے نا خوف و ہراس بن گیا ہوا، وہ اپنا دن دہاڑے وارداتیں نہ آنے ہیں۔ باقی بات کی جو آپ نے بینکنگ کی تو وہ بھی دیکھیں، گو کہ اس کا تعلق پاکستانی معیشت کے ساتھ براہ راست ہے، اور حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہی ریٹ آج سے چند سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں 5.25% پہ ڈالا، آج 15-16% پہ پھر چلا گیا۔ تو ہماری گزارش ہے اگر ہم نے عالمی منڈی میں کمپیٹ کرنا ہے،
اگر ہم نے اپنے لوگوں کو انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تو انڈسٹری نہیں چل سکتی ان ریٹس پہ. آپ دیکھیں یورپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, امریکہ کا کیا ہے, دوسرے اپنا ڈیولپڈ کنٹری کا گیا اور ہمارا گیا. جب بھی اتنا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تو جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنا فکسڈ ڈپازٹ میں چلے جاتے ہیں, گھر بیٹھے اپنا منافع کرتے ہیں, کاروبار بند ہو جاتا ہے, وہ سود میں آ جاتا ہے. ہاں سود میں آ جاتا ہے. ہماری گزارش ہے کہ جیسے جیسے اپنا ملکی معیشت سنبھلتی ہے کائنڈلی اس کو نیچے لے کے آئیں تاکہ انڈسٹری کا سروائیول ہو سکے. اور میں تو یہ گزارش کروں گا جناب وزیر خزانہ صاحب سے کہ ٹوکن کے طور پہ یہ آنے والی ریسنٹ جو اپنا مانیٹرنگ پالیسی میں ہے, ٹوکن پہ طور پہ اس پہ کم از کم کوئی ہمت کر کے 1% تو کم کرے تاکہ لوگوں کو یہ ٹرینڈ نظر آئے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا یہ نیچے آئے گا اور انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ داروں کی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا وقت